زید ایک لڑکا تھا جو موبائل اور سوشل میڈیا کا بہت شوقین تھا۔ اس کی امی ایک محنتی گھریلو عورت تھی جن کا ایک ہی سپنا تھا کہ ان کا بیٹا نیک انسان بنے۔ ان کے پاس ایک پرانی واشنگ مشین تھی جو اب اکثر خراب ہو جاتی تھی۔ ایک دن زید کی امی نے کہا، بیٹا، اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اسی میں گزارا کرنا چاہیے۔ یہ مشین پرانی ہے مگر کام چل جاتا ہے۔ لیکن زید کو شرم آتی تھی اس پرانی مشین سے۔ وہ اپنے دوستوں سے جھوٹ بولتا کہ ان کے گھر میں آٹومیٹک مشین ہے۔ مشین کی بربادی۔ ایک دن زید نے غصے میں آ کر مشین کو زور سے لات ماری اور کہا، یہ کباڑ کب نکلے گا گھر سے؟ مشین ٹوٹ گئی۔ امی رونے لگیں۔ رات کو زید نے دیکھا ایک عجیب سا سپنا۔ وہ ایک محل میں ہے، اس کے چاروں اور سونے چاندی کے برتن ہیں، شاندار کپڑے، لیکن کوئی انسان نہیں۔ زید نے دیکھا کہ سب چیزیں دھیرے دھیرے کالی ہو رہی ہیں، پھٹ رہی ہیں اور پگھل کر بہہ رہی ہے۔ اچانک ایک آواز آئی، جو نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ زید کی نیند کھلی، وہ پسینے میں تھا۔ مولوی صاحب سے ملاقات۔ صبح زید مسجد گیا اور مولوی صاحب سے کہا، میں نے غلطی کی، امی کی بات نہیں مانی، نعمت کی توہین کی۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ غفور الرحیم ہے مگر انسان کو سیکھنا چاہیے۔ ایک پرانی مشین بھی نعمت ہے، کسی اور کے پاس تو وہ بھی نہیں۔ زید نے گھر آ کر امی سے معافی مانگی اور اپنے جیب خرچ سے مشین کی مرمت کروائی۔ اس دن سے اس نے ہر چیز کی قدر کرنا سیکھ لیا۔ عارف، اس کا دوست سلمان اور ایک غریب بزرگ۔ شروعات۔ عارف ایک امیر گھر سے تھا، اس کے پاس ہر چیز تھی، کار، موبائل، لیپ ٹاپ، مہنگے کپڑے، مگر اس میں تکبر من بہت تھا۔ ایک دن وہ سلمان کے ساتھ بازار جا رہا تھا۔ راستے میں ایک بوڑھا آدمی اپنے چھوٹے سے ٹھیلے پر پرانے کپڑے بیچ رہا تھا۔ عارف نے اسے ہنستے ہوئے کہا، ان جیسے لوگ تو سڑکوں کی شوبھا بگاڑتے ہیں۔ سلمان نے اسے دھیرے سے ٹوکا، بھائی ایسا مت کہو، اللہ نے سب کو الگ الگ حال میں رکھا ہے، وہ بھی محنت کر رہا ہے۔ عارف نے اس کی بات انسنی کر دی۔ کچھ ہفتوں بعد عارف کے پتا کا بیاپار ڈوب گیا، گھر بک گیا، گاڑی بھی چلی گئی، اسکول کی فیس نہیں بھر پائی تو کالج چھوڑنا پڑا۔ عارف اب خود نوکری ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک دن اسے ایک چھوٹی دکان میں سہایک کی نوکری ملی۔ جب وہ دکان پر پہنچا تو دیکھا دکان کا مالک وہی بوڑھا آدمی تھا جسے اس نے کبھی توہین سے دیکھا تھا۔ بوڑھے نے اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، وقت سب کو سکھاتا ہے۔ میں نے تمہیں پہچانا مگر اللہ کے رسول نے سکھایا کہ بدلے کی نہیں، معاف کرنے کی بات کرو۔ سبق اور توبہ۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے توبہ کی اور دھیرے دھیرے پھر محنت سے ترقی کی۔ نعمت کی قدر کرو، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے، اگر ناشکری کرو گے تو سزا سخت ہے۔ دو، تکبر مت کرو، کیونکہ اللہ صرف متواضع دلوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث صحیح مسلم۔